بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے، جس طرح ہم پہلے کچھ فراڈز کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہے وہ آن لائن کبھی کس طرح کوئی نہ کوئی فراڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہماری قوم نوسر بازی میں نمبر 1 آنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہی ہے۔ آپ لوگوں کی نظر سے کئی خبریں گزری ہوں گی کہ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو میسیجز آتے ہیں، مجھے بھی کئی دفعہ اس طرح کا میسج آیا، حالانکہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، کہ جی آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اتنے پیسے نکل آئے۔ ایک یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی دھوکہ ہوتا رہا ہے کہ کچھ غریب لوگ جو ہیں وہ بیچارے اپنا وہ پیسہ لینے کے لیے گئے، احساس پروگرام والا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والا، جو بھی اس طرح کی امدادی اسکیمیں چلتی ہیں سرکار کی طرف سے، جب وہ اپنا پیسہ لینے کے لیے گئے تو ان کو پتہ چلا ان کا پیسہ نکلوا لیا گیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تو بایو میٹرک ہے جی، انگوٹھے کا نشان تو کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ اسلام آباد کے اندر بے شمار لوگوں کے اوپر ایک پرچہ درج کیا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے۔ وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ اس پرچے میں بعد میں رزلٹ کوئی نہیں نکلا، مکمکہ ہو گیا رپورٹڈلی، مبینہ طور پر، ایف آئی اے کو برا نہ لگے تو۔ اس ایف آئی آر کے مطابق ایک گروہ تھا جو لوگوں سے سموں کے ذریعے، آپ نے اڈوں پہ جب بھی آپ جاتے ہیں، بس اڈوں کے اوپر اور نارمل جگہوں کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو فری سم بانٹی جا رہی ہے، اور سارے لوگ جو ہے نا وہ فری سم کے چکر میں کہ یہاں پہ کچھ نہیں اور دینا پڑے گا پلے سے، ہم اپنی فری موبائل کی سم لے لیتے ہیں۔ وہ ایسے کاؤنٹرز لگے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جاتے ہیں اور موبائل کی سم پرچیز کر لیتے ہیں۔ وہاں جو آپ سے بایو میٹرک کروائی جاتی ہے، وہ بایو میٹرک مشینوں میں انہوں نے ایک سسٹم لگایا ہوتا ہے کہ جب آپ بایو میٹرک دیتے ہیں، وہ آپ کو سم تو مل جاتی ہے، ساتھ ساتھ آپ کا ایک سلیکون کا وہ انگوٹھا تیار کرتے ہیں جس میں آپ کے فنگر پرنٹ جو ہیں وہ کاپی ہو جاتے ہیں، اور ان فنگر پرنٹس کو وہ بڑے ہی زبردست طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کی بینک ٹرانزیکشنز نکالی گئیں، کئی لوگوں کے غریبوں کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے، احساس پروگرام کے پیسے، جو سرکاری اسکیموں میں ان کے پیسے آتے تھے وہ نکالے گئے۔ جس کے بعد ایف آئی اے نے ایک کارروائی کی اور بے شمار جو ریٹیلرز تھے جہاں سے یہ پیسے نکلے تھے، جو ایزی پیسہ پرووائڈر تھے، اس میں موبائل فون کمپنیوں کے آپریٹر بھی ساتھ شامل تھے، اس میں ایک پورا گروہ تھا، ایک گینگ تھا جس کے خلاف یہ مقدمہ شروع ہوا۔ اس مقدمے میں شروع میں تو ان لوگوں نے کافی اچھے طریقے سے ایف آئی اے نے جو ہے وہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا، لیکن بعد میں جو میری اطلاعات ہیں، کیونکہ اس میں جو وکلا شامل تھے اس مقدمے میں، مجھے ان کے ذریعے تھوڑی بہت انفارمیشن ملی، جو انسائڈر انفارمیشن ہے یا انسائڈ سٹوری ہے، وہ مکمکہ ہو گیا۔ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را فری سم کے چکر میں یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کی اسکیم نکلے گی اس میں آپ کو پلاٹ مل سکتا ہے فری، تو فری کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے فری کے چکر میں ایسے نامعلوم مقامات پر یا ایسی ان آتھورائزڈ پلیسز یا ایسی ان آتھورائزڈ جگہوں کے اوپر یا ایسے لوگوں کے سامنے جن لوگوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جن کو آپ ٹریس نہیں کر سکتے کل کو، جو آ کر کہیں پہ بھی نوسر بازی کے لیے اپنا پھٹا لگاتے ہیں، اپنا کاؤنٹر لگاتے ہیں، ان کو اپنے فنگر پرنٹس نہ دیں۔ بلا وجہ چھوٹے موٹے لالچ کے لیے اپنے فنگر پرنٹس اگر آپ نے کہیں پہ دے دیے تو آپ کے فنگر پرنٹ آپ کی بینک ٹرانزیکشنز میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، آپ کے اور بھی معاملات میں استعمال ہو سکتے ہیں، آپ کو فائنینشیل اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، جس میں آپ کسی جھوٹے مقدمے میں بھی نامزد ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط کریں، اس طرح کسی بھی جگہ پر فری سم کے چکر میں، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی قول اندازی کے چکر میں، کسی انعامی بانڈ کے چکر میں، کسی شو کے اندر جا کر، جیتو شو فلاں شو کے اندر جا کر کچھ جیتنے کے چکر میں اور ایسے میسیجز کو رسپونڈ کرنے کے چکر سے باز رہیں، ورنہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔